حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن کی میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب عمل میں آ چکا ہے۔ نظام آباد کے 49ویں ڈویژن سے کامیابی حاصل کرنے والی کانگریس کی کارپوریٹر کے عمرانی کو نظام آباد کی نئی میئر کے طور پر منتخب کیا گیا ہے، جبکہ مجلس اتحاد المسلمین کی کارپوریٹر سلمہ تحسین کو ڈپٹی میئر کی حیثیت سے کامیابی ملی ہے۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن پر مجلس اور کانگریس کے قبضے کے بعد شہر کی بلدی سیاست میں نئی صف بندی دیکھنے میں آئی ہے۔ مقامی سطح پر کانگریس اور مجلس کے درمیان اشتراک کے نتیجے میں دونوں خواتین کا میئر اور ڈپٹی میئر کی حیثیت سے انتخاب عمل میں آیا۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن میں بی جے پی سب سے بڑی واحد جماعت بن کر ابھری تھی، تاہم اسے اکثریت حاصل نہیں ہوئی تھی اور اس نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد کانگریس اور مجلس اتحاد المسلمین نے ایک دوسرے کی تائید کا فیصلہ کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی تائید سے کانگریس نے میئر کے عہدے پر قبضہ کیا ہے، جبکہ کانگریس کی تائید سے مجلس کی سلمہ تحسین کو ڈپٹی میئر کا عہدہ حاصل ہوا۔ آج یہاں پر نظام آباد کے اندر مجلس اتحاد المسلمین نے مدد کر کانگریس کے میئر امیدوار کو کامیاب کرایا، اور ساتھ ہی ہم نے بھی ڈپٹی میئر لیا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بھی ایک حجاب پہننے والی خواتین کو ہم کے امپاورمنٹ کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ میئر صاحبہ سب کو لے کر ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں گی، اور کانگریس پارٹی نے وعدہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فنڈ دے کر نظام آباد کو ڈیولپ کریں گے، نظام آباد کی عوام کی جو تکالیف ہے وہ تکالیف کو دور کریں گے، اور آنے والی خاتون ڈپٹی میئر کی چیئر کے اوپر بیٹھے گی انشاءاللہ۔ عادل آباد ٹاؤن میونسپلٹی میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخابات سخت سیکیورٹی انتظامات کے درمیان ضلع کلکٹر راج شیشا، ایڈیشنل کلکٹر راجیشور، ایس بی اکھل مہاجن اور ڈی ایس پی جیون ریڈی کی نگرانی میں پرامن طور پر مکمل ہوئے۔ 49 وارڈز پر مشتمل کونسل میں پہلی ہی کانگریس 11، بی آر ایس 6، مجلس اتحاد المسلمین 6، بی جے پی 21، جبکہ 5 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ چیئرمین کے انتخاب میں مختلف جماعتوں اور آزاد ارکان کی حمایت سے وارڈ 45 کو کونسلر انوشا بنڈاری ستیش نے 27 ووٹ حاصل کر کے کامیابی درج کی، جبکہ مخالف امیدوار کو 23 ووٹ ملے اور ایک کونسلر غیر حاضر رہا۔ وائس چیئرمین کے عہدے پر وارڈ 44 کے مجلسی کونسلر محمد روہت منتخب ہوئے۔ یوں مجلس نے مسلسل تیسری مرتبہ اس عہدے پر اپنی برتری حاصل کی۔ اس انتخابات میں جہاں بی جے پی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، وہیں کانگریس پارٹی نے مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد ارکان کی حمایت سے میونسپل دفتر پر 10 سال بعد دوبارہ اپنا قبضہ جما لیا۔ ریٹرننگ آفیسر نے نو منتخب عہدیداروں کو سرٹیفکیٹ اور حلف دلوایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو السلام علیکم۔ نقیب میلاد الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پہ، حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی ہدایت پہ، نامپلی یاقوت پورہ ایم ایل اے جناب جعفر حسین مہرا صاحب کے، اور میرے صدر عادل آباد کے جناب نذیر احمد صاحب کا میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا گیا ہے وائس چیئرمین کا، اور کانگریس پارٹی کا، بی آر ایس پارٹی کا، ایم آئی ایم پارٹی کا، انڈیپینڈنٹ لوگوں کا، تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا ہے، اور میں تمام لوگوں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ تمام وارڈوں میں جو سو ہم ڈیولپمنٹ کے کام میں حصہ لیں گے اور سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ بلکہ آل پارٹی سبھی لوگوں کو، سبھی بھائیوں کو میرا پرتیک دھنیہ واد۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام ہی جانتے ہیں کہ آج تلنگانہ بھر کے اکثر میونسپلٹی اور کارپوریشن کے اندر کونسلروں نے حلف لیا اور چیئرمین وائس چیئرمین نے بھی عہد لیا، اور تلنگانہ بھر کے میونسپلٹیوں پہ الگ الگ پارٹیوں کا قبضہ ہوا۔ عادل آباد میں میونسپل پر کانگریس پارٹی کا قبضہ ہو گیا۔ یہاں پر کانگریس کو 11 سیٹ، بی آر ایس کے 6، ایم آئی ایم کے 6 اور آزاد امیدوار 5، یہ تمام لوگ مل کر یکجٹ ہوئے اور انہوں نے کانگریس کے چیئرمین، انڈیپینڈنٹ چیئرمین کو یہاں پر منتخب کیا، انوشا بنڈاری ستیش کو، اور وائس چیئرمین ایم آئی ایم کے محمد روہت کو منتخب کیا گیا۔ قبل اس کے تمام کونسلرز نے اپنا اپنا انداز میں حلف لیا،
پھر بعد ازاں چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ بعد ازاں پروگرام کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے گئے اور چیئرمین وائس چیئرمین اور اسی طرح کونسلرز نے میونسپلٹی کو ترقی کی طرف لے جانے کا انہوں نے عہد لیا۔ اب یہاں سے جو عوام نے انہیں ووٹ دے کر کامیاب بنایا ہے، اب کونسلرز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میونسپل کے تال میل سے، چیئرمین وائس چیئرمین کے تال میل سے اپنے اپنے علاقے، جیسے کہ عادل آباد کے اندر 49 وارڈز ہے، 49 وارڈز کے اندر اپنے اپنے وارڈوں کے اندر جو بھی عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا ہے، پینے کا پانی ہو گیا، سڑکیں ہو گیا، لائٹ ہو گیا اور دیگر میونسپل کے تحت میں جو آتے ہیں، تو کونسلرز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر عوام کو دستیاب رہتے ہوئے اپنے اپنے وارڈ کی ترقی کے لیے کاموں کو انجام دیں گے۔ BBN چینل عادل آباد۔ بودھن میں حال ہی میں منعقدہ بلدیہ کی حلف برداری تقریب میں ٹی پدما شرت ریڈی نے MIM کی حمایت کے ساتھ صدر نشین بلدیہ کا عہدہ سنبھال لیا، جبکہ میر الیاس علی نائب صدر نشین بلدیہ کے طور پر حلف اٹھایا۔ اس موقع پر نو منتخب اراکین میر غوث علی، محمد ولی الدین، سمیر سام، عرفانہ فردوس، عقیل فاروقی، رضیہ بیگم، عماد الدین، کہکشاں، کوثر، وسیم، رام راجو، دامودھر، آدی نارائن، محمد ظہیر، عرشی انجم اور شیخ مشیر بابا بھی موجود تھے۔ اس بلدیاتی انتخابات میں کانگریس نے 17 نشستیں حاصل کی، جبکہ BJP نے 3، BRS نے 5 اور ایک آزاد امیدوار نے 1 نشست پر کامیابی حاصل کی۔ آج کے پروگرام میں سب کلکٹر اور رکن اسمبلی بودھن کی موجودگی میں حلف برداری مکمل ہوئی، جس کے بعد کانگریس اور مجلس پارٹی کی جانب سے شاندار جشن بھی منایا گیا۔ ٹی پدما شرت ریڈی نے گزشتہ 5 سال بھی BRS کے صدر نشین بلدیہ کے طور پر خدمات انجام دی تھی اور اس بار کانگریس کے مقابلے میں شاندار کامیابی حاصل کر کے دوبارہ اپنے عہدے پر قابض ہوئے۔ آرمور میونسپلٹی کے 36 وارڈز پر مشتمل بلدیاتی انتخابات میں کانگریس پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کرتے ہوئے چیئرپرسن اور وائس چیئرمین کے عہدے اپنے نام کر لیے۔ ضلع سب کلکٹر نے نتائج کا باضابط اعلان کرتے ہوئے گونے لہری کو میونسپل چیئرپرسن منتخب قرار دیا، جنہیں 24 کانگریسی کونسلرز اور آزاد امیدواروں کی حمایت حاصل رہی، جبکہ کاٹی پلی وینکٹ ریڈی 22 ووٹوں کے ساتھ وائس چیئرمین منتخب ہوئے۔ کامیابی کے بعد شہر میں ریلی نکالی گئی اور BR امبیڈکر کے مجسمے پر گل پوشی کر کے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نامنتخب چیئرپرسن گونے لہری نے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عزم کا ظاہر کیا کہ وہ آرمور کی ہمہ جہت ترقی اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں گے۔ మా విజయానికి తోడ్పడ్డ మా కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లకు, మా ఇతర కౌన్సిలర్లందరికీ నేను వైద్యం ఎంచుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు। నాకు మా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి సీఎం గారు రేవంత్ రెడ్డి గారికి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారికి, మా జిల్లా పెద్ద నాయకుడు సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి, మా ఆర్మూర్ ఇన్ఛార్జి వినయ్ కుమార్ గారికి, జిల్లా అధ్యక్షుడు నాగేష్ రెడ్డి గారికి, కాంగ్రెస్ నాయకులందరికీ, మా కౌన్సిలర్లందరికీ, వీరి మిత్రులకు, మా ఈ మున్సిపల్ సిబ్బందికి ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ జై కాంగ్రెస్। آپ کے خوابوں کا سفر مقدس اب پہلے سے زیادہ آرام دہ، منظم و پرسکون الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز حج 2026 کے لیے لائے ہے 15 دن اور 35 دن کے خصوصی 4 شاندار 5 سٹار سپر ڈیلکس، 4 سٹار سپر ڈیلکس اور 3 سٹار ڈیلکس نان شفٹنگ اور شفٹنگ پیکیجز۔ 3 سٹار پیکج 7,50,000 سے اور 5 سٹار 10,25,000 روپے سے شروعات۔ 21 مئی 2026 کو حیدرآباد سے جدہ روانگی، حرم شریف و حرم نبوی کے بہت قریب، پرسکون بہترین رہائش، کشادہ کمرے اور محبت بھری رہنمائی۔ مناسک حج کے 5 بابرکت دن، مینا، عرفات و مزدلفہ کے AC VIP ٹینٹس، B کیٹیگری معلم کے تحت خصوصی انتظامات، ریٹرن ٹکٹ، 3 وقت کا انڈین کھانا، اسپیشل حج کٹ، زیارات، پاسپورٹ و لگیج بیگ، لمیٹڈ لانڈری، 5 لیٹر زمزم اور حج ویزا پلس انشورنس پیکج میں شامل۔
آج ہی اپنی سیٹ بک کرے. محدود نشتے. ال یاسین ٹورز اینڈ ٹریولز. مین آفس ان سائڈ دیوان دیوڑی. برانچ آفس بی سائڈ HP پیٹرول پمپ, لکڑی کا پل, حیدرآباد.